نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات حسنین اہل بیت سے کس قدر محبت و عقیدت تھی کہ ان کی ہر بات کو اپنی اولاد پر مقدم رکھا، اپنی اولاد پر حضرات حسنین کو فوقیت دی اور ان کو مقدم رکھا، خواہ کسی بھی اعتبار سے ہو، جیسا کہ دوسرے واقعات دوسری روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے عبداللہ سے کہا کہ تمہارا باپ حضرات حسنین کے نانا کے جیسا نہیں، ان کے باپ کے جیسا نہیں، اور تمہاری ماں ان کی ماں کے جیسی نہیں۔ تو یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والہانہ عقیدت، محبت اور کئی جگہوں پر آئی ہے روایتوں میں مختلف قسم کی، ان سے پتہ چلتا ہے اگرچہ حضرات حسنین چھوٹے تھے، بچے تھے، کم سن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عقیدت و محبت تھی، یہ ہر شخص جانتا ہے، ہر مسلمان کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہے۔ لیکن جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہے حقیقت میں، کیونکہ اصحاب رسول جتنے بھی ہیں ان سب کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کا نشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور وہ حضرات صحابہ کرام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اور مقدس ہستی کی ذات کو نشانہ بنا کر انہیں تکلیف اور اذیت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر حقیقت کیا ہے کہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ آیا ان چیزوں کی وجہ سے کہ جو ہم زبان درازیاں کرتے ہیں یا حضرات صحابہ کرام کے اوپر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و اقدس پر نشان طعن و تشنیع کرنا یا ان کی طرف انگلیاں اٹھانا، بات چیت کرنا، مختلف قسم کی، حقیقت کے اندر وہ لوگ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نہ تو دنیا بنتی ہے اور نہ آخرت بنتی ہے۔ ہر مسلمان کو ایسی چیزوں سے کہ جن کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی طعن و تشنیع یا باتیں کسی جائیں، ان چیزوں سے گریز کرنی چاہیے۔ حضرات حسنین کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے اس کی ایک جھلک آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی، پیش کی جائے گی۔ زید بن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جمعے کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہنے لگے کہ آپ میرے باپ کے منبر سے اتر جائیے،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ تو نے صحیح کہا، یہ میرے باپ کا منبر نہیں بلکہ یہ آپ کے باپ کا منبر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعتاً آپ کے باپ کا منبر ہے، یہ میرے باپ کا منبر نہیں۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملہ کہا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا کہ واقعتاً آپ کے باپ کا منبر ہے، میرے باپ کا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری رائے سے نہیں کہا بلکہ اپنی طرف سے کہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو الحسن، ان کی کنیت سے مخاطب کر کے فرمایا، کہنے لگے کہ میں آپ کو تہمت نہیں دیتا اس بات پر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا آپ کی رائے سے کہا، نہیں، میں آپ کو تہمت نہیں دیتا اس چیز پر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس منبر پر بٹھا لیا اور لوگوں کو خطبہ دینے لگے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، بیچ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کچھ کہا جو کچھ آپ حضرات کے سامنے ابھی کہا، آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، جیسا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی باتیں کر دیتے ہیں چھوٹے بچے بڑوں کے سامنے، اور بعض دفعہ بڑوں کو ان چیزوں پر یا چھوٹوں کی ان باتوں پر غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن بڑوں کو ان چیزوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی ذات کے بارے میں ہر شخص کو علم ہے کہ کیسی جلالیت والی ذات تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا بالکل بھی برا نہیں منایا اور اس کے دل کی بات کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بعد میں ان کو اٹھا کر اپنے پاس منبر پر بٹھا لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں منبر پر بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد لوگوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میری خاطر میری اولاد کی عزت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میری خاطر میری اولاد کی عزت کرو، اور جس نے ان کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، کہ جس نے میری خاطر میری اولاد کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے میری اولاد کی خاطر مجھے اذیت پہنچائی، کہ خبردار جس نے میری اولاد کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔
اور یہ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ جس نے میری خاطر ان کی عزت کی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کرے گا کہ میری خاطر ان کی عزت کرو، اور جس نے میری